خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم سویڈن میں ملازمین کے لیے چھٹیوں کے قانون کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے کہ یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو سالانہ کتنی چھٹیاں ملتی ہیں، ان کا قانون کیا ہے جس کو سیمسٹر لاگن کہتے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو ورک پرمٹ پہ ہیں جنہوں نے آئندہ جا کے اپنی ریزیڈنس پرمٹ کی اپلیکیشن دینی ہے، ان کے لیے کیوں اہم ہے، کیونکہ کئی ایسی اپلیکیشنز ریجیکٹ ہوئی ہیں کہ انہوں نے چھٹیاں نہیں لی یا چھٹیوں کی تنخواہ نہیں لی۔ تو ان سب کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے، اور اس حوالے سے یہ ولاگ سویڈن میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی معلوماتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ سویڈن آنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ انہیں بھی یہاں کے قانون سے جو ہے وہ آگاہی ہو سکے۔ تو سویڈن میں جو ورکنگ لائف ہے اس کے لیے سالانہ چھٹیوں کا ایک نظام ہے، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی انجوائے بھی کریں اور زیادہ بہتر پرفارمنس کے ساتھ وہ کام بھی کریں، ریسٹ بھی کریں، فیملی کو ٹائم دیں۔ اس لیے یہ یہاں کا قانون جو ہے وہ ان کو سالانہ چھٹیوں کا حق دیتا ہے، جس کو سیمسٹر لاگن کہتے ہیں۔ اور یہ چھٹیاں صرف سرکاری ملازمین کے لیے نہیں، بلکہ سویڈن میں کوئی بھی آدمی کہیں بھی ملازم ہے، خواہ وہ کسی پرائیویٹ فرم میں ہے، کسی ادارے کے پاس ہے، میونسپلٹی میں ہے، اسٹیٹ کے جاب میں ہے، ریجن، ہر جگہ ہر شخص کو چھٹیاں ملتی ہیں۔ تو رائٹ آف ویکیشن جو ہے وہ چھٹیوں کا حق سویڈن میں عمومی طور پہ سال کی 25 چھٹیاں ملتی ہیں، لیکن یہ مختلف جگہوں پہ تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ آپ کے جو کلیکٹیو ایگریمنٹ ہے یہ معاہدے پہ ہے۔ جیسے یہاں پہ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں وغیرہ، وہاں پہ جو ہے وہ سالانہ 30 چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پہ وہ لوگ جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے ان کو 35 چھٹیاں ملتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں 35 سالانہ چھٹیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں جن کی ایج 40 پلس ہے، باقی جو ہے ان کو 30 ہوتی ہے، لیکن اوور آل جو ہے وہ سالانہ 25 چھٹیاں۔ اور سویڈن کی چھٹیاں یورپی بہت سے ممالک جو ہے وہ ان میں سے زیادہ ہیں۔ اس ولاگ کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ ان کے ملکوں میں کتنی چھٹیاں ہیں۔ جیسے پاکستان میں میں خود سرکاری ملازمت کی ہے، وہاں پہ سالانہ 48 چھٹیاں ہیں، اور وہاں پہ یہ ہے کہ آپ چھٹیاں جمع کر سکتے ہیں، 365 چھٹیوں تک کی آپ کو پے مل سکتی ہے۔ تو وہاں لوگ 8 سال چھٹیاں جمع کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ چھٹیاں لینے کی شاید ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ سال کی ایک اور اضافی 25 چھٹیاں ملتی ہیں جن کو کیجول لیوز کہتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ نے کسی شادی پہ جانا، کچھ کرنا ہے، وہ 25 چھٹیاں لے سکتے ہیں، وہ تنخواہ کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے سال میں لے لی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لے لی تو ختم۔ لیکن یہ جو 48 ڈیز ہیں، 48 چھٹیاں ہیں، یہ آپ کی جمع ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ ایک ایک سال کی اکٹھی لیتے ہیں۔ لیکن سویڈن میں ایسا نہیں ہے، یہاں پہ آپ 30 دن سے زیادہ چھٹیاں جمع نہیں رکھ سکتے۔ تو 30 دن کے بعد اگر زیادہ ہے تو آگے میں جا کے بتاتا ہوں، پھر آپ کو وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے، پیسے ملتے ہیں، لیکن آپ 30 دن سے زیادہ آپ چھٹیاں رکھ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کا معاہدہ صرف 3 ماہ یا اس سے کم مدت کا ہے جاب کے حوالے سے، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے اس بات پہ ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ سیمسٹر سیٹلنگ لے لیں، پیسے لے لیں۔ اور باقی جیسے میں نے کہا کہ آپ کا معاہدہ جس نوعیت کا ہے، کلیکٹیو آفتال ہے یا انسٹیلنگ آفتال جس طرح کی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ چھٹیاں یا ان کی جو ہے وہ آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں جب یہاں پہ ہم چھٹیاں بھی لیتے ہیں۔ اور چھٹیوں کا مقصد صرف تفریح نہیں ہے، بلکہ اس کا میں نے بتایا کہ جسمانی اور ذہنی توازن برقرار رکھنا بھی ہے۔ جب آپ کام کرتے ہیں یہاں پہ 5 دن جو ہے وہ مسلسل کام ہوتا ہے، تقریباً 40 گھنٹے ویک کے، اور اگرچہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم جب آپ کام کرتے ہیں پھر جسم کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو جب آپ ہالیڈے سے ہو کے آتے ہیں تو پھر بڑے اچھے طریقے سے آدمی کام بڑھاتا ہے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ جو چھٹیاں آپ لیتے ہیں وہ ایک تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، وہ وداؤٹ پے نہیں ہوتی، وہ ویکیشن پے ہے، لیکن اس کے ساتھ الگ سے سیمسٹر لون بھی ملتا ہے، یعنی وہ جو معمول کی تنخواہ ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں، اور یہ اس سے سیمسٹر کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ جو اضافی تنخواہ ہوتی ہے اس کو سیمسٹر تلک کہتے ہیں، اور یہ آپ کی تنخواہ کے مطابق ہے۔ اگر کسی کی جو ہے وہ تنخواہ فکس نہیں ہے تو پھر اس کا پھر وہ 12% کے حساب سے وہ حساب لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹیوں کے حوالے سے سویڈن میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ آپ ایڈوانس ویکیشن لے سکتے ہیں فرسٹ سیمسٹر کے۔ اب بھی
آپ نے اتنا کام نہیں کیا لیکن آپ اضافی چھٹیاں لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر 5 سال کے اندر اگر آپ ملازمت چھوڑتے ہیں تو ان چھٹیوں کی رقم آپ کی آخری تنخواہ سے جو ہے منہا کی جا سکتی ہے. یعنی اگر آپ انٹائٹل نہیں تھے اور آپ نے چھٹیاں لے لی تو پھر وہ جو ہے وہ اس سے منہا کر لیں گے. لیکن اگر کمپنی جو ہے وہ کسی کو ملازمت سے نکال رہی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ پھر وہ پیسے نہیں کاٹتے. اور جو ہالیڈیز کا ہے، سویڈن میں آپ کو پتا ہے کہ جون سے اگست تک جو ہے وہ ہالیڈے سیزن ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہر کام کرنے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ 4 ہفتے کی چھٹیاں لے سکتا ہے اور 4 ہفتے کی مسلسل چھٹیاں لے سکتا ہے جون سے اگست تک. تو اس لیے اگر آپ سویڈن میں دیکھیں گے تو جون سے اگست تک اکثریت لوگوں کی یہ چھٹیوں پہ ہوتی ہے. لیکن بعض جاب ایسے ہو سکتے ہیں اگر وہ معاہدہ ایسا ہو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے چھٹیاں لے سکتے ہیں. لیکن عمومی طور سے ان جنرل جون سے اگست تک جو ہے وہ 4 ہفتے مسلسل چھٹیاں لے سکتے ہیں آپ، یا 1 ہفتہ کر کے 2 ہفتہ کر کے جیسے آپ لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ چھٹیوں کا جو ہے ووکیشن سپلیمنٹ وہ بھی آپ کو ملتا ہے. یہ جناب 0.43% کے حساب سے جو ہے وہ اضافی الاؤنس جو ہے وہ ملتا ہے. اور یہ جب آپ کی تنخواہ ملتی ہے تو تنخواہ کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ سیمیسٹر ریسیپننگ یہ جو اضافی تنخواہ ہے وہ بھی آپ کو مل جاتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی کی ملازمت 3 ماہ سے کم ہے تو وہ جو ہے وہ اضافی تنخواہ لے سکتا ہے. اور اگر 6 ماہ کی جاب ہے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ ہالیڈیز یا سیمیسٹر ملتا ہے. یہ سیمیسٹر کا لفظ یہاں ہالیڈیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں سیمیسٹر جو ہے وہ ایک جو ٹرم ہوتی ہے ایجوکیشن کی یونیورسٹی کی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ جو لوگ ورک پرمٹ پہ ہیں ان کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جو لوگ تو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے یا جن کے پاس سٹیزن شپ ہے، وہ انہیں تو شاید زیادہ اس کا واسطہ نہیں پڑتا. لیکن جو ورک پرمٹ پہ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ان کے معاہدے میں لکھا ہو جتنی چھٹیاں لینی وہ چھٹیاں لیں، جتنی وہ اس میں بچا سکتے ہیں صرف اتنی بچائیں. اور جب چھٹیاں لیں تو چھٹیوں کی تنخواہ جو ہے اضافی تنخواہ سیمیسٹر جو ہے وہ تل وغیرہ ان کو سارا ملنا چاہیے. کیونکہ کئی لوگوں کی اپلیکیشن جو ہے اس طرح سے ریجیکٹ ہوئی ہیں کہ انہوں نے سالانہ جو چھٹیاں تھیں وہ نہیں لی، یا اگر انہوں نے چھٹیاں لی ہیں تو ان کو جو سیمیسٹر ریسیپننگ وغیرہ وہ نہیں ملی. تو اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں. جو لوگ ورک پرمٹ پہ ہیں وہ اپنا جو معاہدہ ہے اس کو ضرور پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی چھٹیاں جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے لیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا ان کو سیمیسٹر ریسیپننگ بھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. یہ آپ کا فرض ہے. ہر مہینے جب آپ کی تنخواہ کا آپ کو تفصیل آتی ہے تو اسے دیکھنا آپ کا فرض ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے. تو یہ جناب چھٹیوں کے حوالے سے ولاگ تھا، کیونکہ ابھی گرمیوں کا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے اور بہت سے لوگ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ اس حوالے سے جو اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. اب اگر کوئی خاص بات رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ولاگ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے تو آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں. اپنی رائے ضرور دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.